نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے آغاز کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں پھر فَأْتُوهُنَّ، تو جاؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ اب یہاں حیض سے متعلق بیان آ رہا ہے، کیونکہ وہاں عرب معاشرے میں یہودی اور مجوسی وہ کیا کرتے تھے کہ جب عورتوں پر مخصوص دن آتے تو وہ ان سے کمال نفرت کرتے، ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں گوارا نہیں ہوتا تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ تو یہی عرب کے لوگوں میں بھی یہی باتیں آ گئی تھیں یہودیوں اور مجوسیوں کو دیکھتے ہوئے، اور نصارہ اس کے بالکل برعکس کرتے تھے۔ وہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے اور اختلاط کیا کرتے۔ مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام سے اس کا حکم دریافت کیا، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ افراط اور تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی، جو اسلام کا خاصہ ہے، میانہ روی کی تعلیم دی، اعتدال کی تعلیم دی، اور بتایا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مباشرت کو منع قرار دیا گیا، صحبت سے منع کر دیا گیا، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کا فائدہ اسی میں ہے۔ اور اس کا ایک معنی چونکہ بیماری بھی لیا جاتا ہے کہ عورت کی طبیعت ان دنوں بڑی نڈھال ہوتی ہے اور یہ عمل اس کے لیے بھی ناگوار خاطر ہوتا ہے، اور ساتھ ہی خون جو بہرحال غلیظ ہے، ایسی حالت میں قربت کو کوئی سلیم متبع انسان پسند نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے دوری پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو جائز رکھا ہے، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ قربت کب کرنی ہے؟ جب وہ پاک صاف ہو جائیں۔ تو جب پاک صاف ہو جائیں، اب اس میں مبالغہ ہے طہارت کے لیے، کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اس پر پھر ان کے پاس تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ اب یہ پاکی کا تعلق جو ہے وہ ہر عورت کا اپنے اس کے سرکل پر منحصر ہوتا ہے، اور یہ اس سرکل کے بعد ہی جب وہ پاک صاف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہی وہ تعلق بنایا جائے، اور اس کے بغیر نہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فاتون من حیث امرکم اللہ، جہاں حکم کا لفظ آیا ہے تو حکم سے بھی مراد حکم شرعی نہیں ہے، بلکہ وہ فطری حکم ہے کہ جو انسان حیوان سب کی جبلت میں ہے اور جس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسلام نے اس سے منع کیا کہ عورت کو بالکل اچھوت بنا دیا جائے، بلکہ صرف اس فعل مباشرت سے منع کیا، باقی تمام تعلقات بدستور اسی طریقے سے ان کے درمیان قائم رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اب یہاں غور کریں تو توبہ کو اہمیت دی، فوقیت دی طہارت پر، کیونکہ توبہ سے باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور طہارت دوسری جو ہے وہ ظاہری ہے۔ ان دونوں باتوں میں آپس میں ملائیں تو باطن کو ترجیح حاصل ہے ظاہر پر۔ تو یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بار بار توبہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کو توبہ کرنا پسند ہے۔ تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں ہم سے، کبھی جان بوجھ کر، کبھی غلطی سے بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسی حالت میں
بار بار توبہ کرنا ہمارے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ توبہ کیا ہے؟ ترک جفا ہے، اور طہارت کیا ہے؟ راہ وفا ہے۔ توبہ ترک جفا ہے کہ اب میں جفا نہ کروں، انکار نہ کروں، میرے محبوب کا حکم آ جائے۔ طہارت راہ وفا ہے۔ توبہ حقیقی ندامت ہے، اور طہارت اساس استقامت ہے، استقامت کی بنیاد ہے۔ توبہ سے انسان نادم ہوا، طہارت سے وہ اس راستے پر ڈٹ گیا، عزم کر لیا اس نے۔ توبہ ترک خطا ہے کہ اب میں خطا نہ کروں، ترک کر دیا۔ طہارت بنائے صفا ہے۔ توبہ ترک غفلت ہے، طہارت نور ریاضت ہے۔ اس لیے توابین کی محبوبیت ان کے افعال کے سبب سے ہے، اور متطہرین کی محبوبیت ان کے اعمال کے سبب سے ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے نساؤکم خرص لکم فاتوا خرصکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم ملنے والے ہو اس سے۔ وبشر المؤمنین، اور اے محبوب، اے حبیب، خوشخبری دے دیجئے مومنین کو۔ اب یہاں ایک بڑا لطیف سا نکتہ بیان ہوا کہ فطرتاً اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہیں نہیں بنایا، بلکہ ان کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ اب کتنی ایک نازک حقیقت کو کیسے خوبصورت پہرے میں بیان کر دیا کہ جبین حیا پر شکن بھی نہیں پڑتی اور مقصد بھی سامنے آ جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو اسلامی ازدواج کا سارا فلسفہ اس میں سمٹ کر آ گیا ہے کہ شادی کا مقصد صرف لذت طلبی نہیں بلکہ حصول اولاد ہے۔ اس لیے اپنے لیے ایسی بیوی منتخب کرو کہ جو نیک اور پاک باز ہو، کیونکہ اگر ردی زمین پر بیج بو گے تو اچھی کھیتی کی توقع فضول ہے۔ جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ بقا کا انحصار اس کے کھیت کی حفاظت، نگہداشت اور خدمت پر ہے، اور اس کے لیے دلی وابستگی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح تمہارا تعلق اپنی رفیق حیات سے دلی وابستگی کا ہونا چاہیے۔ تو جتنا غور کرتے جائیں شادی کے مقاصد اور فرائض نکھر نکھر کر سامنے آئیں گے۔ پھر حکم ہوا کہ فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح سے چاہو۔ یعنی انا بمانی کیف ہے کہ قربت کی کوئی حیت متعین نہیں ہے، بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو۔ صرف ایک شرط ملحوظ رہے کہ بیج وہیں بویا جاتا ہے جہاں جو جگہ اس کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے دو غلط کاموں کا رد کر دیا گیا۔ یہود نے قربت کے لیے صرف ایک شکل مخصوص کر رکھی تھی، فرمایا کسی خاص حیت کی پابندی کی ضرورت نہیں بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو۔ اور بعض گندے مذاق کے لوگ عورتوں کے ساتھ لواطت کیا کرتے تھے۔ تو جو جگہ بنائی گئی ہے اس ملنے کی، قربت کی، اس کے بجائے دوسری طرف سے کرنا، اس سے شادی کا مقصد بھی فوت ہوتا ہے اور عورت کے طبعی حقوق بھی پامال ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ یاد رکھو قدموا لانفسکم، کہ آپ آگے تم نے پہلے کر لو اپنے بھلائی کے کام۔ یہ بڑا جامع فکرہ ہے اور بڑے وسیع مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی ان لذتوں میں ہی نہ کھو جاؤ بلکہ آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا توشہ جمع کرتے رہو۔ شادی سے اولاد طلب کرو تاکہ اس وجہ سے تمہارا نام بھی باقی رہے، اور اولاد کے اعمال صالح سے تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہارا اعمال نامہ نیکیوں سے بھرتا رہے۔ اگر تم نے لذت طلبی میں ہی عمر برباد کر دی اور دنیا سے چلے گئے تو تمہارا نام تک مٹ جائے گا۔ اور اگر اولاد ہوئی، تم نے اس کی صحیح تربیت نہ کی، ان کے اخلاق اور سیرت کو اسلامی سانچے میں نہ ڈھالا، وہ جاہل، بد عمل، بدکار بن گئے، تو تمہیں یاد تو کیا جائے گا لیکن ایسی برائی کے ساتھ کہ اس سے بہتر تھا تمہیں یاد نہ کیا جاتا۔ نیک اولاد کی خواہش ہے تو پہلے نیک بیوی تلاش کرو جو نیک اور سعادت مند بچوں کی ماں بن سکے۔ اب یہ سارے مطالب
اس ایک لفظ کے اندر آ گئے کہ قدموا لانفسکم، یعنی مستقبل کے بارے میں سوچتے رہنا۔ اب مستقبل دونوں طرح سے آ گیا کہ ظاہراً اولاد ایسی آئے کہ جو کام آ سکے، جس کی نیکیاں تمہاری اس جہاں میں تمہارے کام آئے، اور دوسرا یہ کہ ان کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ اپنی آخرت، وہ جو مستقبل ہے اس کے بارے میں اس کی طرف تمہارا دھیان رہے۔ پھر یہاں دیکھیں تو آگے آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے، ملاقو ملاقات ہونے والی ہے تمہاری اس سے۔ تو یہ ملاقات کی خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ اہل محبت کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس رب سے جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے ملاقات ہوگی، اس کا دیدار عطا ہوگا۔ تو تقویٰ کا کمال یہ ہے کہ بندہ دیدار الہی کے خیال میں ہر غیر خیال کو ترک کر دے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کے باعث وہ محبوب حقیقی اس سے ناراض ہو جائے اور اسے ملاقات کے وقت شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے ملاقات کی خوشخبری بتائی گئی ہے، تو اس ملاقات کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ، لِأَيْمَانِكُمْ اس کی قسم کھا کر، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ کہ نیکی نہ کرو گے، پرہیزگاری نہ کرو گے اور صلح نہ کراؤ گے لوگوں میں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ بعض نادان لوگ قسمیں کھا لیتے تھے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں بات کریں گے، اپنے بھائی سے قطع تعلق کریں گے، جھوٹی گواہی ضرور دیں گے۔ اب یہ سارے وہ کام ہیں جو خیر کے کام نہیں ہیں۔ پھر اپنی قسموں کی وجہ سے خود کہتے تھے کہ ہم یہ نیکی نہ کرنے کا کے پابند ہو گئے کیونکہ ہم نے قسم کھا لی ہے۔ آج کل بھی کئی صورتیں ہیں اس کی، یہ پایا جاتا ہے عام زمانے میں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ نیکی نہ کرنے پر اللہ کے نام کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، یعنی اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو پھر تمہیں اس سے کوئی دوسرا کام زیادہ نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ یعنی اللہ کا نام نیک کام نہ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، اور قسم توڑنے کا کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ وہ آگے آیات میں آئے گا کہ کوئی قسم توڑنی ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلایا جائے، یا کپڑے پہنائے جائیں، اور یا پھر 3 دن روزے رکھے جائیں، تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کفارہ ادا کرنے کے بعد اب بار بار قسم ایسے نہ اٹھائیں، بلکہ چھوڑ دیں اس بات کو اور خیر اور بھلائی کے کام زیادہ کرنے لگ جائیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بہنوئی سے تعلق توڑ لیا اور اس کی قسم کھا لی، تو یہ اس کی شان نزول میں ملتا ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا تمہاری لغو قسم کی قسموں پر، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے۔ اب یہاں 3 طرح کی قسموں کا ذکر آیا، اس کو علماء نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک قسمیں لغو کہلاتی ہیں، دوسری غموس اور تیسری منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے امر پر اپنے خیال میں صحیح سمجھا اور قسم کھا لی، اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے۔ یعنی عمل کچھ اور تھا، اس کے خلاف اس نے قسم کھا لی، تو یہ لغو قسم ہے، یہ معاف ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ غموس یہ ہے کہ کسی بھی گزرے ہوئے امر پر دانستہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لی، تو اب اس پر وہ گناہگار ہوگا۔ اور منعقدہ کیا ہے کہ جو ابھی آنے والا ہے امر، اس پر قصد کر کے قسم کھائے، تو اس قسم کو اگر توڑے تو گناہگار بھی ہے اور اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ تو تھی قسموں کی قسمیں کہ قسم مت کھائیں،
خواہ مخواہ، بلکہ اگر کسی بات پر کھائیں تو اس کی کیا حیثیت ہو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ لغو قسموں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین مبین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم ان باتوں کے نور کو لے سکیں اور کوشش کرتے رہیں ہر وقت کہ اللہ کو ہم راضی کر سکیں، اس محبوب حقیقی کی رضا حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تقوی اختیار کرنا، لوگوں میں صلح اور اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اور اگر اس کو روکنے والی قسمیں کھا لی ہیں تو پھر ان قسموں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور غیر ارادی قسموں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں جو دل سے ارادی قسموں پر اس لیے کہا گیا کہ جو دل سے قسمیں کھائیں ان پر پوچھا جائے گا، مگر باقی جو غیر ارادی تھی ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔